بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. محترم حضرات، ہم چند ہفتوں تک انشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت مبارکہ کا بیان کریں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک مسلمان کو جو دل سے ایمان رکھتا ہو، جتنی محبت اللہ کے رسول سے ہے اتنی اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اور اپنے بارے میں معلومات ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ضروری ہے۔ جو شخص جناب محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا، وہ اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ مومن، اس کا ایک جسمانی وجود ہوتا ہے اور اس کا ایک ایمانی وجود ہوتا ہے۔ اپنے جسمانی وجود کو جاننا کسی مومن کے لیے اتنا ضروری کیسے ہو سکتا ہے جتنا اپنے ایمانی وجود کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی مومنین کے لیے نبی ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ مومن کو ایمان نبی کے واسطے سے ملا ہے، اس لیے لازم ہے کہ مومن اپنے ایمان سے پہلے نبی کو جانے اور نبی کو پہچانے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہو اور آپ کا دل مضبوط ہو، اور آپ کو حق اور صداقت سے وہ چیز حاصل ہو جائے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو اور یاد دہانی ہو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا ذکر دلوں کو سکون دینے کا سبب ہے، دلوں کو قوت اور مضبوطی عطا کرتا ہے، حق اور سچائی سامنے لانے کا سبب ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح کی یاد دہانی بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ اللہ بھی اپنے کلام میں فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جب انبیاء اور رسول کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے تو یہ سمجھ لینا مشکل نہیں کہ انبیاء کا تذکرہ ہمارے لیے مفید اور مفید تر ہے۔ اور اگر تذکرہ کیا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سید الانبیاء ہیں، تو پھر اس کے مفید ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، مومنوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت جسمانی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کا تذکرہ سن کر ہم آپ کے ساتھ روحانی صحبت حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج مسلمان اپنے اندر کمزوری کا احساس کر رہے ہیں۔ اس احساس کو دلوں سے دور کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا تذکرہ پہ آپ مسلمانوں کے سامنے کریں تو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، حالات سے مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا ہوگی، غلبہ یقین کا جذبہ پیدا ہوگا، اور گمراہی اور ضلالت سے بچنے کی دل میں آمادگی پیدا ہوگی۔ محترم حضرات اور میری عزیز بہنوں، دنیا کی مختلف قوموں نے اپنے سرداروں، اپنے لیڈروں اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنے رسولوں اور مذہبی رہنماؤں کی زندگی کے واقعات کو لکھا ہے، لیکن ان کے حالات ناتمام ہیں۔ وہ قومیں اپنے رہنماؤں کے حالات بیان تو کرتی ہیں، لیکن صرف چند واقعات تک ان کے واقعات محدود ہیں، ان کے حالات محدود ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی تاریخی ثبوت بھی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہی صحیح ہے یا اس کے اندر لفاظی ہے اور اس میں جھوٹ شامل کر لیا گیا ہے۔ کچھ شاعروں کی کہانیاں، کچھ فرضی واقعات بیان کرنے والوں کے افسانے، ان سے لوگ حالات زندگی اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیش کرتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مقام اور رتبہ حاصل ہے کہ امت نے ان کے مکمل حالات زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، حتیٰ کہ اگر کسی واقعے پر آپ نے اس کو پسند کیا یا ناپسند کیا یا خاموشی اختیار کی ہے، اگر جبین پر خوشی کے آثار، اگر جبین پر کوئی شکن آئی ہے یا چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے، اور زمانہ نبوت سے آج تک ہر فرد کے حالات زندگی جس نے وہ واقعہ بیان کیا اس کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور اس کے لیے ایک نیا علم اسماء الرجال کے نام سے ایک نئے علم کی بنیاد ڈالی ہے۔ آپ کی زندگی، چاہے وہ محفل ہو، وہ مجلس میں ہو، غار ہو، میدان جنگ ہو، گھریلو زندگی ہو، بیویوں کے ساتھ معاملات ہوں، بیٹی کے ساتھ معاملات ہوں، اپنے بچوں، پوتوں، نواسوں کے ساتھ معاملات ہوں، اپنے غلاموں کے ساتھ معاملات ہوں، یا آپ کی ملکی اور قومی زندگی ہو، زندگی کے ہر گوشے کو علماء نے محفوظ رکھا ہے۔ ملکی اور قومی ہدایات ہوں، محدثین اور مورخین نے، علماء نے واقعات کی صداقت کی جانچنے کے لیے قواعد و ضوابط طے کیے ہیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کی مکمل تحقیق کر کے ان کو تاریخی اعتبار سے بالکل درست انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج اگر دنیا اگر چاہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں، پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کے مکمل حالات کو جان سکتی ہے، اس طرح جان سکتی ہے گویا خود وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہو۔ حضور اکرم محمد عربی کا نسب نامہ ہو، خاندان کے حالات ہوں، اصحاب الفیل کا واقعہ ہو، آپ کی ولادت کے حالات ہوں، آپ کی پیدائش پر پیش آنے والے واقعات ہوں، آپ کی رضاعت ہو، واقع شق الصدر ہو، دادا عبد المطلب، چچا ابو طالب، بیوی خدیجہ الکبریٰ کے حالات زندگی ہوں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ جیسے دشمنوں کے حالات زندگی ہوں، آپ کے اسفار کا حال ہو، جوانی میں آپ کی سرگرمیاں ہوں، حرب الفجار ہو، حلف الفضول ہو، شام کا تجارتی سفر ہو، آپ کے نکاحوں کا حال ہو، آپ کی عادات اور خصائل، الغرض کچھ بھی نہیں جس کی تحقیق کے بعد سیرت نگاروں نے ان واقعات کو کتابوں میں درج نہ کر دیا ہو۔ اسلام کی دعوت کا آغاز کیسے ہوا،
اس کا درمیانی دور کیسا تھا، اس کے مکے میں آخری دور کیسا تھا، مدنی زندگی کے تمام ادوار کن کن مراحل سے گزرے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کون کب اسلام لایا، کیسے اسلام لایا، جہلاء سے آپ کی ملاقاتیں تھیں، علماء سے آپ کے مناظرے تھے، بادشاہوں سے آپ کے تعلقات اور خط و کتابت تھی، سرداروں سے آپ کی بات چیت تھی، دشمنوں سے آپ کا رویہ تھا، دوستوں سے آپ کی محبت تھی، عورتوں، بچوں، غلاموں، کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ آپ کے رابطے اور ان کے لیے آپ کے احسانات تھے۔ کیا کچھ نہیں ہے۔ زندگی کے کتنے شعبے ہیں جو مورخین، محدثین اور سیرت نگاروں نے پوری تحقیق اور پوری جستجو کے بعد کتابوں میں ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ نزول قرآن، تدوین شریعت، نظام حکومت جیسے اہم معاملات کا سلسلہ جو مسلسل جاری رہا، اس کو بھی علماء کرام نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات بیان کرنے کے لیے علماء کے مختلف گروہ بن گئے۔ کوئی آپ کے غزوات کا حال لکھتا ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی سیرت نگار ہے، کوئی آپ کے اخلاق کریمانہ کو لکھتا ہے، کوئی تاریخ داں ہے، کوئی اسماء الرجال کا ماہر ہے، کسی نے علم تفسیر میں کمال حاصل کیا ہے، کسی نے علم حدیث میں کمال حاصل کیا ہے، کوئی شمائل نبوی پر علم حاصل کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، لوگوں نے، علماء کے مختلف گروہوں نے اتنے ہی شعبے تیار کیے اور گروہ تیار ہوئے اور اپنے شعبے کے علم کو کمال کے عروج پر پہنچا دیا۔ ایسے کمال کے عروج پر پہنچا دیا جہاں آج کے دور کے آج تک دوسرے مذاہب کی سوچ اور خیال کی پہنچ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے رہنماؤں اور ان کے احوال کو بیان کرنے والوں کی سوچ اور خیال کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ اس لیے ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا، آپ کے حالات زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ جو شخص آپ سے محبت رکھتا ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو جاننا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، تاکہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے سیرت کا بیان کرنا ایک نہایت تفصیلی موضوع ہے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے سیرت کو چند ہفتوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ چند درسوں میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں مختصراً چند باتیں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ سیرت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جانے بغیر، کیونکہ ہم مومن نہیں ہو سکتے، اپنے اسلام کو عمل میں نہیں لا سکتے، اس لیے سامعین ان بیانات کو توجہ کے ساتھ اور مسلسل سنیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ سیرت کا بیان کرنا اور سیرت کا سننا اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی سے واقف ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر بچے پر لازم ہے، ہر مرد پر لازم ہے، ہر عورت پر لازم ہے، ہر بڑے پر لازم ہے، ہر بوڑھے پر لازم ہے جو دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے، کہ وہ حضور کی زندگی کے بارے میں کچھ جان لے۔ سیرت کا بیان انشاءاللہ ہم مستند حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں سیرت مبارکہ کو پورے احترام کے ساتھ بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بیان تسلسل کے ساتھ اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى عباد اللہ الصالحین۔